جی السلام علیکم، محمود سعید ہمیں پاکستان فرام جرمنی۔ میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر یورپین ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس میں شامل ہو، ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کا ذریعہ بنے۔ اور اس وقت یو این نے ریزولوشن بھی پاس کیا ہے فوری طور پہ جنگ روکی جائے، لیکن جنگ نہیں رک رہی۔ اور اس میں انتہائی افسوسناک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنے مہذب ملک تھے، جو ان کے ہاتھ روک سکتے تھے، وہ بھی مردہ خاموشی ہے۔ تو بہرحال یہ خوشائن بات ہے کہ ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آپ سب کو ضرور نکلنا چاہیے، جس حد تک بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں جائیں، وہاں تماشائی بن کے کھڑے ہو جائیں، ساتھ چلیں، بات کریں کسی طرح بھی، لیکن وہ فلسطینی پاکستانیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، پاکستانیوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان کی، اور ان کی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو پاکستان کی خبر بتاتے ہیں۔ پاکستان میں جناب رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک پاکستانی نے 12 دکانوں کو لوٹ کر پھر جا کے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا، پھر دنیا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، پھر ان کو مار دینا۔ پھر آپ رمضان کے مہینے میں آپ کے سامنے یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ اس نے 12 دکانیں لوٹی، اور 12 دکانیں لوٹ کر پھر وہ مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اب پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اگر وہ نہ پکڑا جاتا تو وہ تو جناب پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نام لگنا تھا، کیا اس علاقے میں وہ افراتفری پھیلنی تھی۔ کیونکہ جب لوگوں نے پولیس کے پاس جانا تھا تو پھر پولیس نے تو پھر اپنی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرنی تھی، تو اس نے آرام سے مسجد میں اعتکاف بیٹھے رہنا تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت دینی تھی اس نے علاقے میں۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، اور دنیا میں پہلے ہی پاکستان کا نام جو ہے بہت زیادہ روشن ہو چکا ہے۔ ہر کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا پہلے نام سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑی سی عقل سے اور طریقے سے چلنا چاہیے، اور دنیا میں جس طرح ہمارا نام جو ہے بدنام ہو چکا ہے، اس کو اب چینج کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو وارداتیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، اور پولیس کو زیادہ سے زیادہ سخت، اور سی سی پی کیمرے جو ہیں وہ ملک میں بازاروں میں ہر جگہ پر ہونے چاہیے، جس سے واردات کا جلد سے جلد پتہ چلے اور اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ یہ بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے جو پولیس نے، اس کو پکڑ لیا ہے۔ کیسے پکڑا ہے یا کس آدمی نے بتایا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، نہیں تو ملک میں اس علاقے میں افراتفری پھیل جانی تھی۔ شاید کسی غریب کے بچے کو مار مار کر پولیس جو ہے وہ ایسے جھوٹا ہی کیس اس کے اوپر ڈال دیتے اور اسے بنا لیتے، اور بیچارہ چکی میں پیسا جاتا۔ یا کسی شریف خاندان کے اوپر کوئی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایسے دشمنی نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں۔ ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ کس نے کی یہ چوری، اور ان کو ایسے ہی پیسے جو ہیں وہ ریشننگ پڑ جانی تھی ادھر۔ تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے پولیس کا کہ انہوں نے جلدی قابو پا لیا اس کے اوپر، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ملک میں ایسے بہت جلدی جو ہے وہ کارروائی کی ہے پاکستان کی پولیس نے۔ ایسے بہت سارے ڈیروں کیس ہوتے ہیں پاکستان میں جن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے، ہماری پولیس رپورٹ درج نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ پہلے پیسے اتنے لے کر آؤ پھر آپ کی رپورٹ درج کریں گے۔ اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس اسٹیشن جائیں گے، ان کی پولیس بات نہیں سنتی، اور اس لیے وہ لوگ پولیس اسٹیشن نہیں جاتے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ظلم ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے پھر بھی آرام سے صبر شکر کر لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری آگے بھی سنی نہیں جانی، یہاں پر بھی سنی نہیں جانی۔ تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، پھر وہ اس کا بدلہ جو ہے دیر آتی ہے لیکن درست آتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی پولیس کو بہت زیادہ
طریقے سے اور غور سے کام کرنا پڑے گا ملک میں، اور جلد سے جلد جو لوگ چوری کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، ان کو عبرتناک نشان بنانا چاہیے ملک میں، کہ آگے سے جو لوگ ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ گریز کریں ایسا چوری کرنے سے یا غلط حرکت کرنے سے۔ اس لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس ضرور کیجیے گا کہ میری ویڈیو کیسی تھی۔ یہ جو آدمی جو شیخو پور میں جس نے 12 دکانیں لوٹی اور دکانیں لوٹ کر پھر جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا، ڈرامہ کیا، اس نے مسلمانوں کا بھی نام بدنام کیا اور اپنا ملک کا نام بھی بدنام کیا، اور جس علاقے میں رہا اس علاقے میں بھی بے چینی کی۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ لوگوں کو خبر دینی ہے کہ آج پاکستان میں یہ جو پتنگ بازی کرتے ہیں، گڈیاں اڑاتے ہیں، اور بہت ہیوی قسم کے داغے کیمیکل کے ساتھ جو بالکل ننگی تلوار کی طرح لوگوں کی جانیں گلے کاٹ رہی ہے، اس کے اوپر بہت ہی سختی کے ساتھ بین لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا بین اب جو ہے وہ ہارڈ قسم کا لگایا گیا ہے۔ جو گڑی اڑائے گا، پتنگ اڑائے گا، اس کو بہت زیادہ جرمانہ بھی ہوگا، اور اس کو کم سے کم 10 سال کی سزا ہوگی۔ اور یہ بہت ضروری تھا، پاکستان کی حکومت نے اچھا ڈیسیجن لیا ہے۔ یہ فیصل آباد کا ایک ینگ لڑکا اپنے گھر کے لیے کوئی افطاری کا سامان لینے جا رہا تھا کہ رستے میں بیچارے کی گردن کٹنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ 5 منٹ کا بھی اس کو ٹائم نہیں ملا کہ کہیں وہ ہاسپٹل ہی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد لاہور میں ایک لڑکے کے ساتھ ہوا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ فیصل آباد کے قریب ہی وہ بھی واقعہ ہوا ہے۔ پھر ادھر راول پنڈی میں ایک آدمی کو پکڑا ہے جو پتنگ بازی کر رہا تھا۔ لوگ پاکستان کے قانون کو بالکل ایک ڈیسیجن نہیں لیتے، اس کے اوپر کوئی بھی سوچتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بس پیسے دیں گے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اب پاکستان کی حکومت اس کے اوپر سختی سے ڈیسیجن لے رہی ہے، اور آرمی کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کیونکہ آرمی سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں پاکستان میں، تو اس لیے آرمی بھی گشت کیا کرے گی پاکستان میں، اور جو بھی لڑکا کہیں پتنگ بازی کر رہا ہوگا اسے وہ پکڑ کر لے جائیں گے، اور 1 سال تک تو اس کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے، صدقہ جاریہ ہے۔ بہت زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ یہ پتنگ بازی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں جو اسکول جا رہی تھیں اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کر وہ زخمی ہوئی ہیں اس سے۔ پتنگ بازی ہوتی ہے کھلے گراؤنڈ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو، اور بس وہ ایک سائڈ کو ڈریکشن کے حساب سے اس کو پتنگ بازی کی جائے۔ لیکن پاکستان میں اس کو ایک جو ہے مذاق بنا لیا گیا تھا۔ بلڈنگوں کے اوپر سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کرنٹ پڑنے سے بجلی کا ان کی ڈیتھ ہوئی پاکستان میں۔ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ہی زیادہ وفات ہوئی ہیں یہ پتنگ بازی کی وجہ سے، اور ایسے ایسے ہیوی کیمیکل گلاس کو پیس کر یہ جو گڑیاں جو اڑاتے ہیں ان کا داغا جو استعمال کیا جاتا ہے، ڈور اس کو کہتے ہیں، ماجا لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اتنا بالکل وہ ننگی تلوار بن چکا ہے پاکستان میں۔ اور اس کے اوپر پاکستان کی حکومت اگر ڈیسیجن نہیں لیتی تو یہ بہت بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا پاکستان کی حکومت کو۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹس بھی پلیز کیا کریں، اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے اس کو شیئر کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سوچیں۔ بڑے لوگ جو ہیں، والد، بڑے بھائی یا مائیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ پلیز پتنگ بازی جو ہے اس کو اگر کرنا بھی ہے تو کسی کھلی جگہ میں چلے جائیں۔ جہاں اب تو ویسے ہی پاکستان میں اس کے اوپر بین لگ گیا ہے، اور بہت سختی کے ساتھ ان لوگوں کو
گرفتار کیا جائے گا اور تشدد بھی کیا جائے گا ان کے اوپر. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو عبرتناک انسان بنا دے وہ پاکستان میں، جس کی وجہ سے لوگ اس سے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ یہ گیم بالکل پاکستان سے ختم ہو جائے. اس گیم کو ختم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو قیمتی جانیں پاکستان سے جا رہی ہیں اس کی وجہ سے، اس کا روک تھام کرنے کے لیے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، اور جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھیں اپنا ضرور رائے کمنٹس میں باکس میں دیجیے گا، اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور جتنے بھی آپ کے دوست ہیں ان کو آگے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیے گا. اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. لوگوں کو، بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو تربیت کا بہت زیادہ کمی ہے اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو شاید ان کو میری ویڈیو دیکھ کر تھوڑے بہت لوگ میری وجہ سے کسی کو سمجھ آ جائے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ میری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری امت کو بچایا. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی جان بچ جائے کسی کی وجہ سے. بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں عبادت کے اوپر، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں. پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایسے ایسے قانون بن گئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، لیکن ہماری حکومتیں، ہماری جو طاقتور ادارے ہیں ان کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ 73 کا آئین اگر پاکستان سے ختم کر دیا جائے تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے، لیکن کوئی حکومت، کوئی ادارہ اس کی طرف سوچ نہیں رہا. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گوڑے ہم نے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اوکے جی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل. ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک سٹوری سناتے ہیں. باپ، ماں اور بیٹے نے مل کر بیٹی کا کیا کلیا کر. بات چونکہ یہ ہے کہ لڑکی کا کوئی شادی کرنے کا موڈ تھا کہیں اور یا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن باپ نے غیرت میں آ کر بیٹے کو کہا کہ اس کو راستے سے سائڈ پہ کرو. لڑکے نے لڑکی کو مار مار کر اس کو جان سے مار دیا. ناظرین، سننے کی والی بات ہے کہ لڑکے نے مار مار کر تھک گیا لڑکی کو مارنے کے لیے، کیونکہ یہ مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انسان جب اس طرح کے کاموں میں انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے. کہتے ہیں کہ لڑکا مار مار کر تھک گیا اور پھر باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، اور باپ اسے پانی پیش کرتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، کرو وائٹا. اور اس نے مار مار کر لڑکی کو جان سے مار دیا، اور مار کر پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو کہیں باہر پھینک دو. اور ایسے کام کو چھپانا، کسی کو، انسان کو جان سے مارنا اور پھر اس کو چھپانا بہت بڑے معنی رکھتا ہے. پھر انہوں نے اس کو کہیں جنگل میں پھینکنے کا ارادہ کیا. ناظرین، ہم لوگ اتنے ظالم ہو چکے ہیں، اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ہم انسان کہلانے کے اب قابل نہیں رہے. ایک ہی خاندان، اگر بیٹی اچھی نہیں تھی تو اسے گھر سے نکال دیتے، یا اسے کہتے کہ جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم کر لو شادی، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، جیسا تم کرو گی ویسا بھرو گی. کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جان سے مارنا ضروری نہیں تھا، کہ جان سے مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس نے پیدا کیا ہے. ہم لوگ دنیا میں صرف اس کی امانت ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں انسان کی، لیکن مارنا ہمارا کام نہیں. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس سے راستہ چینج کر لو، لیکن جان سے مارنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
پھر جب یہ واقعہ کھلا، پاکستان کی پولیس نے اس کی انکوائری کی، جب لڑکی کی باڈی باہر سے ملی تو ایک ہی خاندان اس کا وارث نکلا اس کو مارنے کا۔ ماں سو سارا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک بھائی بچا جو ویڈیو بنا رہا تھا کہیں چھپ کر، اور اس نے وہ ویڈیو پولیس کو جو ہے وہ پیش کر دی۔ صرف وہی بچا، باقی سب اس وقت جیل میں ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ لڑکی بھی گئی، عزت، ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی، اور خود ابھی جیل میں ہے۔ باپ، بیٹا اور ماں تینوں۔ بیٹے کو 10 سال کی سزا، اور دونوں منصوبہ بنانے والوں کو شاید 11 سال کی سزا ہوئی، ماں کو اور باپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس طرح کی تربیت کرنے کے لیے بزرگ ہیں جو ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہم اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ انسان کہلانے کے بالکل قابل نہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کا ہے، اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو پیش کر رہے ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں جب وہ اس کہانی کو پیش کرتے ہیں کہ اتنی بے دردی سے اس لڑکی کو مارا، پھر مار کر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، میں تھک چکا ہوں مار مار کر، کیونکہ مارنا انسان کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اس نے پتہ نہیں اس کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا یا ہتھوڑیوں سے مار رہا تھا یا کس سے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ کسی نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ پولیس کے پاس ویڈیو ہے، اور اتنا بے دردی سے مارا، اور پھر کہتا ہے کہ باپ مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگ گئی ہے، اور باپ اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے، پانی پیش کرتا ہے۔ کتنی بے رخی ہے اور کتنا سنگ دلی ہے، کتنا سنگ پتھر دل انسان کا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں۔ کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ قیامت سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہے؟ اگر تمہاری بیٹی صحیح نہیں تھی تو آپ اسے گھر سے نکال دیتے، اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتی تھی تو اسے کرنے دیتے، اس کا زندگی کا فیصلہ تھا۔ کل کو جب وہ کوئی اس کے ساتھ برا نتیجہ نکلتا تو پھر آپ لوگ اس کو سمجھاتے، لیکن اس وقت سمجھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جان سے تو نہ جاتی وہ، کیونکہ آپ پورا خاندان اس مقدمے میں جیل بھگت رہا ہے، اور صرف ایک بیٹا ان کا پتہ نہیں بچا ہے جس نے ویڈیو خفیہ کیمرے سے بنا کر پولیس کو پیش کی، اور اس وقت سارا خاندان، سارا بزنس، جو بھی محنت کی، ساری زندگی، عزت، سب ذلت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے، اور ہر کسی کو آگے یہ ویڈیو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں کہ کیا یہ ویڈیو میں نے صحیح بنائی ہے یا غلط۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک اور سبسکرائب کا بٹن مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کریے گا، اور یہ تیسری ورلڈ وار کا جو ڈھول بجایا جا رہا ہے اس وقت، اس کے لیے ضرور ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے پیش کیجیے گا، اور اس میں رو رو کر دعائیں کیجیے گا کہ یا اللہ، یہ جو حکمران ہمارے اوپر سپر طاقتیں اس وقت چھائی ہوئی ہیں، ان کو کوئی اپنی مشکل میں ڈال دے، اور یہ جو تیسری ورلڈ وار کا ڈھول بجا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات نے دڑا دیے گھوڑے ہم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا KMB TV یوٹیوب۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے اور اپنی مصروفیت میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان میں پرویز لاہی پاکستان میں وزیر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور کافی عہدے پاکستان میں وہ حکومت میں
بہت پاپولر انسان تھے، اور کل ان کی خبر ملی ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گر کر ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی خبریں سن کر بہت دکھ بھی ہوتا ہے اپنے پاکستانیوں کی، لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ ایسی چھلانگیں مار دیتے ہیں جن کو ہم پھر واپس آنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے پاؤں اتنا پھیلانا چاہیے جتنی انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، مینا روی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کو ایک دفعہ آسمان کے اوپر بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کو جب نیچے گراتا ہے تو پھر جب اس کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے تو پھر وہ ایسا گراتا ہے کہ پھر آدمی کو سیدھا بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عبرتناک نشان کے لیے تیار رہنا چاہیے جب وہ اپنے پاؤں کسی غلط یا اونچی پروان کرتا ہے، کہ شیروں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر وہ روتا بھی بےکار ہے۔ اس لیے ہمیشہ اتنی زیادہ ہی چھلانگ لگانی چاہیے جتنی انسان کے میں طاقت ہو، کیونکہ ہم چھلانگ یہ نہیں کہ آپ کسی دریا میں چھلانگ لگا دو اور پھر تر کر باہر آ جاؤ، یا کوئی مکان کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ۔ مختلف قسم کی چھلانگیں ہوتی ہیں، کچھ باتوں کی چھلانگیں ہوتی ہیں، اور یہ اچھلنا کودرنا جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے ہمیشہ، اور اتنی چھلانگ مارنی چاہیے جتنی انسان طاقت رکھتا ہو کہ میں یہ جو چھلانگ لگا رہا ہوں اس کو میں سنبھال لوں گا۔ کیونکہ ہمیشہ یہ دل میں خیال رہنا چاہیے جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہو یا کوئی گفتگو کرتے ہو کسی بھی لائن کے اوپر، تو انسان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا میں اس کو سنبھال سکوں گا؟ کل کو جب مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عدالت دنیا میں بھی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو مینا روی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اب پاکستانی اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو بھی اونچے عہدوں کے اوپر ہیں یا وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں، کہ ہمیشہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو پھر انسان کو سانس کیا ایک دم پلٹی بھی کرنے نہیں دیتی، ایسے کراتی ہے کہ بس پھر انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ پرویز الہی صاحب کو دیکھیں، کیا وہ پاکستان میں کسی سے کام تھے؟ گجرات، کیا وہ پاکستان پنجاب میں ان کا ایک نام تھا؟ لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو للکارنے کی کوشش کی، اس کے کچھ ایسی لائنوں کی طرف رجوع کی جو اس سے بہت باری تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تو پھر وہ ایسا گراتا ہے کہ انسان کو پرچے اڑا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، سنا ہے کہ ان کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، بیکار زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ خبر جو میں دے رہا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، میں بس آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو لوگ اس طرح کے خیال یا ارادے رکھتے ہیں، اپنے ارادوں کو بدل لیجئے گا، ورنہ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے تو پھر پلٹی نہیں لینے دیتی۔ میں تجھ سے نہ مانگوں تو نہ مانگوں گا کسی سے، میں تیرا ہوں تو میرا خدا ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ جب اپنے خدا سے پھر مانگتے ہیں نیک لوگ کہ یا اللہ ہماری بھی کچھ عزت ہے، ہماری بھی کچھ قدر ہے، تو پھر ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے معجزے دکھاتا ہے کہ کبھی وہ زمین پر اور کبھی آسمان پر نہیں، پھر ایسے گرتے ہیں کہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی جگہوں پہ گرتے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، اور جب
وہ پھر اس کے بدلہ لیتی ہے اپنے پیاروں کا، تو پھر جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس میانہ روی زندگی کے ساتھ گزاریں کہ آپ کو کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گڑے ہم نے۔ انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں 6 ججوں کو نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ میں کہ ہم لوگ بات کیا کریں، ہم لوگ کہاں جائیں۔ ہمارے گھروں میں، لیمپوں کے اندر، چھتوں کے اندر، بیڈوں کے نیچے ہر طرف کیمرے فٹ کر دیے گئے ہیں۔ ہم لوگ وہی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں اوپر سے حکم ہو۔ یہ کون سا سپریم کورٹ، یہ کون سے جج اور کون سے وکیل ہیں جو بٹن دبانے کا طریقہ شروع کر دیا انہوں نے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ذرا سوچئے گا ضرور کہ ہم لوگ ایسے ایسے آئین بنائے اور پھر ان کے اوپر بنگلے ڈالیں گے۔ آج وہی سپریم کورٹ، وہی پارلیمنٹ شش و پنجی میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم ملک کو کیسے چلائیں۔ ہر طرف سے ہمیں جتیاں پڑ رہی ہیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہماری تصویر بن کر ہمارے چہرے کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم گلاس دیکھتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہمارے سامنے ہمارا حلیہ چینج کر کے آ جاتا ہے اور ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے۔ ہم لوگ نیند نہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا چہرہ ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس ملک میں رہتے ہو، کون سے آئین میں رہتے ہو، کون سی ریاست میں رہتے ہو۔ یہ ملک جو کلمے کے نام کے اوپر بنایا گیا تھا، جس کو آج وہاں کے واسیوں کو ملک چلانا نہیں آ رہا، وہاں پہ جو قانون بنانے والے ہیں وہ محفوظ نہیں، تو ایک عام جنتا کے اوپر آپ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس ملک میں محفوظ ہے؟ آج ہمارے ملک میں یہ جو بھی مصیبتیں، مشکلیں اور جو بھی لان تان ہو رہی ہے، صرف ایک آئین کی وجہ سے کہ ہم نے یہ آئین بنا کر سوچا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں۔ ایک درخت جب اس کی جڑوں کو نیچے سے کاٹ دیا جاتا ہے، جو زمین میں گھس کر اس کو خوراک تیار کرتی ہیں، تو وہ کیسے بڑھے گا، پھولے گا اور پھر وہ پھل دے گا۔ ایک ملک جس کی بنیاد کلمے کے اوپر بنی ہو، پھر اس کلمے کے زور کو توڑ توڑ کر زمینوں میں، گلیوں میں، نالیوں میں پھینک دیا جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت نہیں اٹھے گی، نہیں للکارے گی ان لوگوں کو کہ تم لوگ اس کیا کر رہے ہو؟ یہ کلمہ جب قیامت کے دن ان کے سامنے پوچھے گا کہ میری یہ قدر تھی آپ لوگوں کی نظر میں کہ آپ لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کر ایک دوسرے کو نیچا اوپر دکھانے کی وجہ سے مجھے نالیوں میں توڑ توڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کے آئین ہیں، یہ قانون ہے ہمارے ملک میں۔ آج وہی قانون بنانے والے اتنی مشکلوں میں ہیں، کوئی ٹوائلٹ میں گر رہا ہے اور کوئی جو کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا، میری ساری ویڈیو تصویریں کیمرے کے ذریعے جو ہیں وہ اوپر دیکھی جا رہی ہیں۔ میں بولوں گا تو میرے گھر کو، میری عزت کو کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ آج ہمارے ملک میں جو کچھ بھی مصیبتیں، مشکلیں آ رہی ہیں، صرف ایک آئین کی وجہ سے۔ کیا بزرگوں نے فرمایا تھا کہ اس آئین کو توڑ دو ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ آج ہم لوگ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے ملک کی حکمران جاتے ہیں وہ بےعزت ہو کر آتے ہیں، خواہ وہ یورپ ہو، ایشیا ہو، ملیشیا، کسی ملک میں ہماری آج قدر نہیں ہے۔ یہ پاسپورٹ جس کی اتنی قدر ہوتی تھی، آج گرین پاسپورٹ لوگ دیکھ کر اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں۔ امبیسیوں میں ترمیم نہیں ملتی ہم لوگوں کو کہ
یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہ پتہ نہیں یہاں کیا مشکل ہمارے لیے کھڑی کر دیں گے۔ یہ آئین کو توڑ دو ورنہ یہ ملک کا ریزہ ریزہ کر دے گا اور ہمارے ملک کے باسیوں کو اتنی مشکل میں دلدل میں ڈال دے گا کہ ہمارا آگے پیچھے کوئی والی وارث نہیں رہے گا۔ وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہاں پر عدالتوں کی ویڈیو بنائی جائیں، وہاں پر ان کے گھروں میں کیمرے فٹ کر دیجئے، ان کے لیمپ آن کریں تو ساتھ کیمرے آن ہو جائیں۔ اس ملک میں آپ کی کیا حفاظت اور کیا وقت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج ہمارے ملک میں جو حکمران بیٹھے ہیں یا جو ملک چلا رہے ہیں، وہ صرف اپنی اس وقت طاقت کے زور کے اوپر کہ ہم لوگ بہت بڑے مالدار ہیں، ہماری بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی تو یہ جو طاقت ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور آپ اچھے برو لوگوں کو بھی ساتھ لے ڈوبو گے۔ آج اپنے ملک کو بچانا ہے تو اس آئین کو توڑ دو ورنہ یہ آئین تمہیں لے ڈوبے گا اور پھر تمہاری جو رہی گزری عقل ہے وہ بھی بالکل ختم کر دے گا، کیونکہ جب تک یہ آئین چلے گا تمہاری جو عقلیں ہیں وہ بالکل سن من بکمن ہو جائیں گی اور آپ لوگ ایسے الٹے سیدھے قانون دانوں کے اوپر ان کی ویڈیو بنانا شروع کر رہے ہو۔ یہ صرف تمہارے جو عقل کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم لوگ کیسے ملک کو چلائیں۔ اس لیے ابھی سے اپنے ملک کو اس آئین سے بچا لو، یا یہ آئین ختم کر دو یا اپنے آپ کو ختم کر دو۔ کہ اگر تم لوگوں کو شرم آ رہی ہے کہ ہم لوگ یہ آئین ختم کریں گے تو ہماری بےعزتی ہوگی، نہیں، دیکھنا یہ آئین ختم ہوگا تو تمہاری کتنی قدر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جو صاحبان جن کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں ان کو میں میری طرف سے سوری ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو ملک میں جو مشکلیں ہو رہی ہیں اس وقت، اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ صحیح طرح سے قانون پاس نہیں کر رہے۔ یہاں قانون جو اتنے سالوں سے ہمارے ملک میں لوگ بے قصور جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، عدالتی نظام جب بہتر نہیں ہوگا تو ان کے اوپر کیا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں یا کیا ردہ رکھ سکتے ہیں؟ جس ملک کے آئین کے جو پاسبان ہوتے ہیں ان کی جب ویڈیو بنائی جائیں، ان کو بلیک میل کیا جائے، وہاں پر انسان کی کیا قدر ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جو دوست بھی میری ویڈیو دیکھیں لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یوکرین کو روس لینڈ کی بہت بڑی دھمکی لگا دی ہے۔ روس لینڈ نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ انہوں نے آج ان کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے ادھر روس لینڈ میں اور ماسکو میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اگر اس نے UN کی پارلیمنٹ میں اگر یا کسی بھی UN انٹرفیئر کیا تو ہم لوگ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرینکفرٹ جرمنی کے کچھ شہروں کے نام لیے ہیں، انگلینڈ کے کچھ شہروں کے نام، فرانس کے کچھ شہروں کے نام انہوں نے لیے ہیں۔ کیسے لگتا ہے جیسے ہمارے دانت کے نیچے پتھر آیا ہوا ہے اس وقت۔ بہت زیادہ اس وقت گرم ہے جرمنی میں میڈیا اور اس کے اوپر تبصرے چل رہے ہیں۔ روس لینڈ اس وقت فل جنون میں ہے کہ ہم لوگ جیسے ڈول بجایا جا رہا ہے اس وقت تیسری ورلڈ وار کا، ایسے ڈول بجایا جا رہا ہے۔ ہر طرف یہی خبریں چل رہی ہیں کہ ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ کوئی کہتا ہے میں اس کو صفحہ ہستی سے، ہر کوئی اپنے اپنے میزائل کی برود کی اس وقت نمائش کر رہا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ٹینک ہیں، میرے پاس بہت زیادہ ہیلی کاپٹر ہیں، میرے پاس بہت زیادہ F-16 ہیں۔ اس طرح ہر طرف یہی جنون چل رہا ہے کہ ہم لوگ بس جیسے ڈول بجایا جاتا ہے کہ آئیں ہم جنگ چاہتے ہیں اس وقت۔ اور اس وقت سب سے بڑی امت مسلمہ سے یہی درخواست ہے کہ اس وقت دعا کریں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو تیسری ورلڈ وار ہے اس کے جو جنگٹ سے نکل سکتے ہیں، تو صرف آج امت مسلمہ کی دعائیں ہی ہیں۔ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ڈول بجایا جا رہا ہے اس وقت تیسری ورلڈ وار کا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، جانی نقصان، مالی نقصان۔ جانی نقصان کے ایسے ایسے منظر ہوں گے کہ جو لوگ زندہ رہ جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم لوگ بھی اس دنیا سے چل جاتے۔ اتنا برا منظر ہوگا۔ اس لیے ابھی سے دعائیں کریں کہ جو
جنون ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی رنگ میں بدل دے اور ان کا جنون ایسے ہی رہ جائے، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ ہی ہے جو اس وقت دنیا کو اس جنگل سے نکال سکتی ہے، اور وہ دعاؤں کے زور سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرینکفرٹ جرمنی کے کچھ شہروں کے نام، پھر فرانس کے شہروں کے نام، انگلینڈ کے شہروں کے نام بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا ڈول بجایا جا رہا ہے، جو جنون ہے ان کے کہ ہم لوگ تیسری ورلڈ وار کے بغیر جو ہے نا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اسلحے کی نمائش کر رہا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ٹینک ہیں، میرے پاس بہت زیادہ F-16 F-17 F-18 F-19 تک ان کی جو ہے نا ٹارگٹ ہے انگلینڈ کا، کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم لوگ 1 منٹ میں اس کو صفحہ سے مٹا دیں گے۔ فرانس کہتا ہے نہیں، اس کو میرے پاس آنے دو، میں اس کو مزہ چکھا دوں گا۔ جرمنی کہتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں آئے گا، میں اس کو مسلوں گا، جیسے مسالہ جو ہے نا ہاتھوں میں مسلتے ہیں ایسے میں اس کو مسلوں گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ڈائلاگ چلا رہا ہے اور ڈول یہی بجا رہا ہے کہ بس تیسری ورلڈ وار ہو اور دنیا کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ کیوں اس طرح دنیا ابھی رام سے چین سے رہ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں کسی الجھن میں ڈالا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جناب خبر تھی جرمنی میں ایک آدمی نے، پاکستانی نے، وہ پولیس والے کو مکہ مار کے اس کو مار دیا۔ اس طرح کے جو ویک پوائنٹ ملتے ہیں تو بہت زیادہ شرم آتی ہے ہمارے ملک کی۔ ہم لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں یورپ میں رہنے کے لیے، سکون سے رہنا چاہیے۔ پھر جو گھر جلایا ہے وہ آپ لوگوں کو اس خبر سے بار بار ہم لوگ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہوں نے ایسے پراپوگنڈا کر کے فیملی نے گھر کو جلا دیا کہ ہم لوگ بہت زیادہ انشورنس سے پیسے لیں گے۔ اس سے بہت زیادہ امیج جو ہے پاکستانیوں کا خراب ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہیں اس سے ہمارا یعنی 100 سال پرانا جو ہم لوگوں نے امیج بنایا تھا اس کو سارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ تو پاکستانیوں کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتے، اس طرح جو ہے وہ اپنا جو امیج خراب کر رہے ہیں، جو کچھ فیملی کی وجہ سے۔ پہلے آپ نے سنا تھا کہ وہ ادھر جرمنی میں ایک فیملی نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ اب انگلینڈ کی ایک خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک اپنی بیٹی کو مار دیا، اور پھر اس طرح کی جو ویک پوائنٹ ملتے ہیں یورپ میں، اس سے اپنے ملک کا بہت زیادہ حالات جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ اپنی امیج کو ہمیشہ برقرار رکھیں اور اچھے کام کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیے گا، اور سبسکرائب کا اور لائک کا بٹن ضرور، اور آپ نے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ، بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، روس نے پکڑا 4 آدمی کو، روس کی جنہوں نے تباہی مچا دی تھی۔ یاد رہے کہ کچھ دن پہلے روس لینڈ میں بہت زیادہ فائرنگ سے 160 کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ یہ 4 لوگ تھے جن کا یوکرین سے تعلق تھا، قزاقستان سے، تاشکند قزاقستان تعلق تھا، اور ان کو پکڑ لیا اور ان کو وہ عبرتناک سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کا ناک کاٹ دیا، ایک کا کان کاٹ دیا، اور اس طرح ان کے اعضاء جو ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے کہ ان کو ماریں، جان سے نہیں مارنا، ان کو ایک عبرتناک کا نشان بنانا ہے ہمیں۔ اور اتنا زیادہ ان نے مار مار کر ان کا برا حال کر دیا کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کوئی دیکھے گا وہ ویڈیو تو کبھی اس طرح کی حرکت میرے خیال میں نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، کیونکہ روس لینڈ اس وقت یورپ کے اوپر بہت زیادہ گرم ہوا تھا، تو یہ نہ ہو جاتا کہ گرا گدے سے اور غصہ کمیار کے اوپر، تو الٹی جنگ شروع ہو جانی تھی۔ تو اللہ کرے کہ اس سے وہ جنگ سے ابھی گریز کریں، اور بہت زیادہ اس وقت جو تباہی مچائی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں، سوچا جا رہا ہے تباہی مچانے کا، اس سے ڈول بجایا جا رہا ہے کہ آؤ تیسری ورلڈ وار شروع کریں، آؤ تیسری ورلڈ وار شروع کریں۔ اس طرح ہر طرف یہی ڈول بجایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، اور ہر کوئی اپنے بارود کی نمائش کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے زیادہ راکٹ ہیں، اتنے زیادہ ٹینک ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس ایسے میزائل ہیں جو 1 سیکنڈ میں کس بڑے شہر کو تباہ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے ڈائلاگ جو ہے وہ اس وقت سنا رہا ہے۔ یہ تو جنگ کی جو پلاننگ چل رہی ہے تیسری ورلڈ وار کی، یہ بہت خطرناک جنگ ہوگی۔ اس میں بچنے کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا بندہ، کہ کوئی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو
اس کے فضل سے کوئی بچ جائے تو، نہیں تو جس طرح بارود کا ڈھیر ابھی دنیا میں انہوں نے اکٹھا کر رہے ہیں ہر طرف، اور ہر کسی کوئی کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ہیں وہ راکٹ ہیں، لانچرز ہیں، میرے پاس زیادہ ٹینک ہیں، میرے پاس پائلٹ زیادہ اچھے ہیں، میرے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اتنی جلدی تباہی مچا دیں گے، F-16، F-16، F-17، F-18، F-19، اس طرح دنیا میں وہ نمائش کر رہے ہیں اپنے اسلحے کی کہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے ان سے۔ اور ناظرین، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ یہ جو تیسری ورلڈ وار ہے یہ نہ ہو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ تباہی ہوگی، اور آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے جو لوگ بچیں گے وہ کیسے کیسے منظر دیکھیں گے، اور بہت زیادہ اس سے جانی نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ تھی جنگ کی بات۔ اس کے علاوہ جناب جرمنی میں ایک لڑکی نے اپنے باپ کو مار دیا۔ باپ کافی ٹائم سے معذور بیڈ کے اوپر تھا، ماں نے کہا کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، میری ہیلپ کرو، اس کو ٹکانے لگاؤ۔ لڑکی نے پکڑی رسی اور اس کا گلا دبا دیا، اور بعد میں ماں بیٹی نے اس کو گاڑی میں ڈکی میں پھینکا اور پھر فرانس کے کسی جنگل میں جا کے پھینک دیا، اور لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ وہ فلاں جگہ پہ گیا ہے اور لب پہ گیا ہے، لیکن کام اس کا تمام کر دیا ان لوگوں نے۔ پھر لڑکی سے وہ برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کافی ٹائم ذہنی ٹارچر رہی وہ، پھر آخر اس نے جو ہے پولیس کو فون کر کے بتا دیا کہ میرے نے یہ کام کیا تھا، اور میری والدہ بھی اس میں پلاننگ میں شامل تھی، اور اب جا کے انہوں نے ان کو پکڑا ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر کہتے تھے یہ ذہنی مریض ہو چکی ہے، یہ جس کی بات کے اوپر اندازہ نہ لگائیں۔ پھر جب پولیس نے تحقیقات کی تو فرانس کی پولیس نے کہا کہ ہاں ایک باڈی ملی تھی ایسے۔ اب لڑکی کو 10 سال کی اور ماں کو 11 سال کی، پتہ نہیں 12 سال کی سزا انہوں نے سنا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے بچانے کی توفیق دے، اور عقل دے ہماری جو امت مسلمہ ہے کہ اس میں کم سے کم اس طرح کی حرکت جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، اور دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے اس سے ہمارے مسلمان لوگ بچ جائیں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اور جس سے یہ جو ہے کہ ہم لوگ جو ہے اتفاق سے ہی بچ سکتے ہیں اس وقت۔ پھر اس کے علاوہ ایک خبر تھی جناب کہ پاکستانی آدمی نے مکہ مار کے ایک جرمن پولیس والے کو مار دی جان سے۔ پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے مکہ مارا ہے اس کو، بندہ جان سے ہی گیا ہے پولیس والا۔ اس وقت جرمنی میں پاکستان کا امیج بہت خراب ہوا ہے۔ پہلے وہ گھر کو آگ لگا دی، پھر اس کے بعد جناب یہ پولیس والے کو مار دیا۔ اس طرح یعنی کہ میڈیا کے اوپر ابھی پاکستانیوں کی بہت زیادہ شامت آئی ہوئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اور KMBB TV کو دیکھتے ہوئے لائک اور شیئر کا بٹن اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے مسائیوں کا اور گرما کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ لوگوں کو نہایت ہی ایک پیچیدگی کی خبر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ روسلینڈ میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے جرمنی کے کچھ شہروں کا نام لیا ہے، فرانس کے کچھ شہروں کا نام لیا ہے، اور انگلینڈ کے کچھ شہروں کا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے جیسے دانت کے نیچے پتھر رڑک رہا ہے اس وقت یہ شہر۔ انہوں نے بہت ہی غصے اور ان کی جو چہرے کی تاثریت بتا رہی تھی کہ وہ بہت ہی جوش میں ہیں اس وقت۔ یاد رہے کہ یوکرین کے اوپر حملے کے بعد یورپ کے ساتھ اختلافات بہت تیزی کے ساتھ روسلینڈ کے چل رہے ہیں، اور شروع سے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جب بھی ورلڈ وار شروع ہوگی روس، چائنا یا امریکہ سے، اس کے تاثرات ابھی روسلینڈ سے نظر آ رہے ہیں۔ اور بہت ہی غصے میں پوٹن صاحب نے اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ ہم جرمنی کے کچھ شہروں کے نام، فرانس کے اور انگلینڈ کے، یہ 3 ملکوں کے جو شہر ہیں یہ ہمیں اس طرح ابھی دانت کے نیچے جیسے پتھر رڑکتا ہے ایسے رڑک رہے ہیں۔
بہت ہی دعاؤں کا اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا میں سکون کی کوئی خبر نظر نہیں آ رہی، کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے، کچھ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا آفتوں اور مصیبتوں کے میں کیسے جکڑی ہوئی ہے اور جکڑتی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر سوچ اور وچار کے بعد ایک ہی طرف آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ ہم لوگ کچھ اپنے پیاروں کو جٹلا کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دنیا فتح کر لی، لیکن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث اور بنتی گئی۔ اور ابھی تک 100-150 سال ہو گیا ہے، دنیا اس وقت طرف آنے کی رجوع نہیں کر رہی اور بہت ہی تیزی کے ساتھ مخالفت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس وقت جو دنیا تیسری ورلڈ وار کے ڈول بجا رہی ہے، یہ بھی اس کا ایک نمبر پوائنٹ ہے، جو اس وقت اپنے پیاروں کو نہ ماننے کی وجہ سے، ایک نیک لوگوں کو جٹلانے کی وجہ سے، یہ سارے جو ہیں مزائل برود دنیا میں چلانے کا جو جنون یا ڈول بجا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے، یہ صرف تربیت اور جو ہے ان کو ایک اچھے ڈائریکشن نہ دکھانے کی وجہ سے اتنی زیادہ مصیبتوں اور مشکلوں میں دنیا پھنسی ہوئی ہے کہ دنیا کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس طرف جائیں، کس طرف بھاگیں، کیونکہ ہر طرف جنگ اور میزائل کے جو ریکٹ ہیں وہ تیار ہیں اور وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت بہت زیادہ آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن دنیا اس طرف آنے کا جو ہے وہ سوچتی نہیں ہے، اس طرف ان کی رجوع نہیں ہے۔ بہت تکلیف دہ دور چل رہا ہے اس وقت دنیا میں، اور آج کل چونکہ رمضان بھی ہے، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو۔ اس مصیبت میں سب سے زیادہ پیسی جانے والی امت مسلمہ ہے، اور جو ہم لوگوں کی غلطیاں اور خامیاں ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے آج دنیا میں جنگ کے ڈول بجائے جا رہے ہیں، اگر ہم لوگ آپس میں اتفاق اور محبت سے اور بھائی چارے سے رہنا شروع کر دیں تو دنیا کے جو ہے وہ 50-60-70% جو ہے وہ رخ مسلمانوں سے تکلیفوں کے دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو کہ اس طرف رجوع نہیں ہے، ہم لوگ ایک کو مرواتے ہیں تو دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سب، اور ہم لوگ وقتی طور پر کچھ لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جب تک ایک ہاتھ کی مٹھی بند نہیں ہوتی اس وقت تک موقع نہیں بنتا۔ اس لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو اتفاق اور محبت کا درس دینا چاہیے اور اتفاق اور محبت سے رہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ جتنی بھی امت مسلمہ ہے، جتنے بھی فرقے ہم لوگ بن چکے ہیں، سب کو مل کر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور اس میں ہماری غلطیاں اور خامیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں کا اس طرف کوئی جو ہے وہ دھیان نہیں ہے، اس طرف سوچ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آپس میں بھائی چارہ اور پیار کو ابھی سے تیزی سے بڑھانا چاہیے اور دعاؤں کے اوپر زور دینا چاہیے، اتنی دعائیں کرنی چاہیے کہ آپ جو مصلی یا صف جس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ ریز سجدے میں ہو کر جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جب آپ کا ناک زمین کے اوپر لگتا ہے تو پھر آپ کا جو سارا خون کا جوش اس وقت آپ کے ماتھے کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر وہ جوش آپ کا دعاؤں سے نکلتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس جوش کو دیکھتا ہے تو پھر دنیا کیا اس کے سامنے وہ ہستیاں پلٹی کر دیتا ہے۔ اس لیے انسانیت کو بچانا ہے تو صرف ایک امت مسلمہ ہے جس کی دعا سے آج انسانیت دنیا جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ اگر ہم تیسری ورلڈ وار سے بچ سکتے ہیں تو صرف مسلمانوں کی دعاؤں سے۔ آج اگر ہم لوگ آپس میں اتفاق اور بھائی چارے سے نہیں رہیں گے تو پھر بھول جائیں کہ ہم لوگ کوئی فتح کر سکیں، کیونکہ آخری فتح تو اسلام کی ہے، لیکن وہ پھر اور لوگ ہوں گے جو اس کو فتح کریں گے اور پھر ان کے نام لیے جائیں گے۔ جیسے پہلے تاریخ میں جیسے نام لیے گئے
ایسے پھر ایک نئی تاریخ بنے گی اور پھر ان لوگوں کے نام پھر اجاگر ہوں گے۔ اس لیے باتیں تو وہی پرانی ہیں، بس ان کو دہرانا ہے۔ اس لیے خاکسار یہی تلقین کرتا ہے اپنی امت مسلمہ کے لیے کہ آپس میں اتفاق اور بھائی چارے کو بڑھائیں، اور دنیا میں ایک دوسرے کو، فرقے کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ آپس میں بھائی چارہ کریں اور دنیا کے لیے دعائیں کریں۔ اس وقت جو جوش اس وقت ڈول بجایا جا رہا ہے دنیا میں تیسری ورلڈ وار کا، اس کو صرف دعا اس وقت روک سکتی ہے اور کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہستی باری تعالیٰ کے سامنے دعائیں رو رو کر کرنی چاہیے، اور اتنی دعائیں کریں کہ بس آپ کا جو دماغ، دھیان، وقت اس وقت دعاؤں کے اوپر ہی ہو، اور آپ کا وہ ایسے ہو جیسے آپ لوگ ایک آخری موڑ پر کھڑے ہیں اور صرف دعا آپ کو بچا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔